کیا مرزا صاحب کو مجدد نہیں مان لیں گے تو لوگ؟ اب مجدد ماننا چاہیے ان لوگوں تو کو. اس بارے میں جو ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ دور حاضر کے مجدد انجینئر محمد علی مرزا ہیں یا نہیں. مرزا جیلمی کو اپنے دعووں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور دوسری طرف مرزا جیلمی کی علمی یتیمی اور جہالت مطلقہ کو جب دیکھا جائے، دونوں کو آپ کمپیریزن کریں، تقابل کریں، تو ایک طرف آپ کو ہنسی آئے گی، دوسری طرف رونا آئے گا. مرزا جیلمی کے فالورز اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مرزا جیلمی کو مجدد تسلیم کر لیا جائے. تو میں اس موقع پر وہی بات کروں گا جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختار سقفی کے حوالے سے جواباً کہی تھی، جب لوگوں نے آ کے بتایا کہ مختار سقفی وہ وحی کا دعویٰ کرتا ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اس لیے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے. تو اس نے اس اعتبار سے سچ کہا. تو مرزا جیلمی کے فالورز کو جواب یہ ہے کہ تم سچ کہتے ہو کہ مرزا مجدد ہے، لیکن مرزا مجدد الضلالہ ہے، گمراہی کا مجدد ہے. اس دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، امت کے اسلاف کے حوالے سے جو اس نے کیچڑ اچھالا ہے اور ان کے حوالے سے ان کی بے تعظیمی اور بے کرامی کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، یہ دلالت اور گمراہی کا جو بازار اس نے گرم کیا ہوا ہے، اس اعتبار سے مرزا مجدد الضلالہ ہے. مرزا جیلمی کے فالورز کہتے ہیں کہ مجدد مان لیا جائے. اب یہ سٹیپ وائز تدریجاً اسی انداز سے دعوے ہیں جس طرح مرزا غلام قادیانی نے دعوے کیے. شروع میں مرزا غلام قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ مجددیت کا دعویٰ کیا تھا، مجددیت کا، پھر مسیح موعود، اور تدریجاً کرتے کرتے پھر اس نے آخر میں جو دعویٰ کیا وہ سب کے سامنے ہے. اب مرزا جیلمی جب دعوے کرنے پہ آتا ہے تو یہ گویا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا ہے. مثلا ایک جگہ پہ مرزا نے کہا کہ گویا کہ اس میں اس کا مفہوم یہ تھا اس کی گفتگو کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی فیم ملے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے. بعثت کا دعویٰ مرزا جیلمی نے ایک جگہ پہ کیا، اور دوسری جگہ پہ دعویٰ کرتے ہوئے مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس وقت لیڈنگ پلیٹ فارم اسی امام مہدی کی تیاریاں اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی آواز پہ جو لوگ لبیک کہیں گے انہی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں الحمدللہ. یعنی میں جو کام کر رہا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں. اسی طرح مرزا جیلمی نے تیسرا ایک جگہ پہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ پتنگوں کی طرح جہنم کی آگ میں گرتے ہو اور میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچاتا ہوں. کہتا ہے کہ میری بھی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ تم جو ہے نا وہ لوگ اپنے بابوں کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں تمہارے بابوں سے بچا کے نبی علیہ السلام کی طرف لے جاتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری مثال جو ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو کہ تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے آ رہا ہوں. تو میری مثال بھی اس شخص کی سی ہے کہ یہ بھی پتنگوں کی مانند اپنے بابوں کی طرف جاتے ہیں اور میں ان کے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے انہیں اس شخص کی طرف لے کے آتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے. یہ مرزا جیلمی کے دعوے ہیں. اور پھر دعوے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ مرزا کہتا جی کہ میرے حق 4 یار پورے ہو چکے ہیں. 4 یوٹیوب چینل ہیں، اس کے کوئی لڑکے ہیں فالورز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، انڈرسٹینڈ اسلام، ٹرو مسلم، مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. کہتا ہے یہ میرے حق 4 یار ہیں. پھر اشرا مبشرہ بھی کہتا میرے پورے ہو چکے ہیں. 313 کا بھی مرزا جیلمی نے دعویٰ کر دیا. نبی علیہ السلام کے وہ 7 حق 4 یار تھے نا، یہ میرے ساتھ حق 4 یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے، ٹرو مسلم، مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. ماشاءاللہ اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح ایک مرزا جیلمی کا فالور کو ڈاکٹر تھا، اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ دعا کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علی بھائی کے ساتھ، علی بھائی کے لیے ایک چھوٹا سا خالد بن ولید اور عمر بن عاص بنا دے.
یہ مرزا جیلمی کے فالورز کے دعوے ہیں، صحابہ کے جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑے کر رہے ہیں. دل تو یہی کرتا ہے کہ کاش ہم علی بھائی کے لیے چھوٹے سے خالد ابن ولید یا عمر ابن عاص بن سکے. اور مرزا جیلمی اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر رہا ہے؟ مرزا جیلمی کے دعووں کی روح سے آپ دیکھ لیں کہ کس انداز سے یہ گفتگو کرتا ہے. اور پھر آج کا جو نیا اس کا دعویٰ مارکیٹ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اوپر جو کڑا اور مشکل وقت تھا ان سے زیادہ مشکل وقت ہمارے اوپر ہے. اس وقت ہم اس سے زیادہ مشکل سے دو چار ہیں، اور وہ مصیبتیں صحابہ کرام پہ نہیں آئیں جو اس وقت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ تعالی. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو مصائب آئے اس کا تو انسان تصور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس قدر مشکلات اور کس قدر جو ہے وہ کفار اور مشرکین کی طرف سے اذیتیں اور تکالیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان کو برداشت کرنی پڑی. کہاں صحابہ کرام کی مصیبتیں اور ان کی مشکلات اور پریشانیاں کہ جو انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا تن من دن جان اولاد مال اپنا وطن اپنا خاندان بہن بھائی ماں باپ سب کو چھوڑ دیا اسلام کی خاطر. اور اسلام کی خاطر انہیں کتنی ماریں کھانی پڑی، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اپنا شہر چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی اور بھوک کاٹنی پڑی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں. اور ادھر مرزا جیلمی صاحب ہیں کہ حکومت سے لاکھوں تنخواہیں لے رہا ہے، لاکھوں کی صورت میں تنخواہ لے رہا ہے اور اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بیان کرتا ہے، فین فالوئنگ بھی ہے اور دڑلے سے وہ جناب چرب زبانی سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اتنا مشکل وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے زیادہ نعوذ باللہ تعالیٰ مشکل وقت آ پہنچا ہے. اب یہ دعوے ہیں مرزا جیلمی اور اس کے فالورز کے، اور یعنی یہ دعوے جو ہیں مجددیت کے اور نعوذ باللہ یہ گویا کہ پیغمبری کے لیول کے دعوے ہیں. اور دوسری طرف مرزا جیلمی کو مجدد کہنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا علمی لیول تو دیکھیں، علمی یتیمی اور جاہل مطلق ہونا اس کا دیکھیں کہ بنیادی جو دین کے علوم ہیں ان سے بھی نا آشنا ہے، ان سے بھی جاہل مطلق ہے. اب ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر ہمارا چونکہ دین قرآن و حدیث عربی میں ہے، عربی کا جاننا تو ضروری ہے نا. اسے عربی کی سمجھ ہوگی تو دین کو سمجھ سکے گا نا کما حقہ، کہ سارا کچھ ترجموں کے اوپر چلائے گا. عربی کے حوالے سے مرزا جیلمی کی حالت یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ران جس کو عربی میں فاخذون کہتے ہیں، کہتے ہیں ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں. حالانکہ عربی میں نہ پے کا حرف ہے نہ ٹے کا حرف ہے، نہ پے نہ ٹے، لیکن اتنی جہالت، اتنی نادانی اور اتنی جہالت مطلقہ ہے کہ کہتا ہے کہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں، جبکہ ران اور پٹ یہ دونوں اردو کے لفظ ہیں. پٹ کے لیے عربی میں فاخذون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر ایک اور دعویٰ کیا کہ دب یہ عربی کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی گھاس. دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب. حالانکہ قرآن مجید میں دب کا لفظ عربی والا دب جو قرآن مجید میں گھاس کے معنی میں استعمال ہوا کسی مقام پہ استعمال نہیں ہوا. یہ بھی ایک جاہلانہ دعویٰ اس نے کر دیا. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیان کرتے ہوئے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اس کے بارے میں مرزا جیلمی نے دعویٰ کیا کہ کان یعبد یہ فعل مضارع ہے. یقین جانیں کہ پہلے سال کا جو صرف نحو کا طالب علم بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کانا یعبدو فعل مضارع ہے، اور کانا جب اس کے شروع میں آ گیا تو کانا یعبدو یہ ماضی استمراری بن گیا. اور ماضی استمراری کہتے ہیں زمانہ گزشتہ میں وہ فعل جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے بار بار ہونے پر یا تکرار پر دلالت کرے. وہاں پہ کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے.
من काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। लेकिन मिर्जा जेलमी की जहालत का ये आलम है कि कहता है कि काना याबुदु फेले मुजारे है और इसका माना है कि इबादत करता है और करेगा। ये है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मुजद्दिद मान लिया जाए। और रवाफिज और शिया के एक मौक़िफ़ की तईद करते हुए इसने एक क्लिप अपलोड किया था, वुज़ू में पाँव का मसा, और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में अपना एक इल्मी रोब झाड़ने के लिए इस आयत के हवाले से जवाब देते हुए कहा कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि कुरान मजीद की जो आयत है फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, कहता अर्जुलकुम जो किरात है ना, अर्जुलकुम में अहले सुन्नत के नज़दीक ज़मीर है जो फ़ग़सिलू की तरफ लौट रही है। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये ज़मीर लौटती है पिछली तरफ, क्योंकि यहां पर अर्जुलिकुम नहीं आया, अर्जुलकुम आया। चूंकि पहले आया था ऐदियकुम, तो यहां आया है अर्जुलकुम। ये मैं अरबी लिंग्विस्टिक में बात कर रहा हूं। ना यहां कोई ज़मीर लौट रही है और ना ही ऐसा कोई अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। हकीकत यह है कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यहां अर्जुलकुम का अतफ वुजूहकुम के ऊपर है। फ़ग़सिलू, इसमें फ़ग़सिलू जो है ये सीगा अमर का है और वुजूहकुम मातूफ़ अलैह व अयदियकुम मातूफ़ और अर्जुलकुम मातूफ़, दोनों मातूफ़ वुजूहकुम मातूफ़ अलैह के साथ मिलकर ये फ़ग़सिलू का मफ़ूल बिही बनते हैं। ये है कि अर्जुलकुम ये मफ़ूल बिही है अतफ के वास्ते से फ़ग़सिलू का। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी अपनी एक इल्मी दाग बिठाने के लिए और अपने अंधे फॉलोअर्स को सिर्फ ये रोब झाड़ने के लिए कि मुझे अरबी की कोई सूझबूझ है, मुझे कुछ अरबी के अल्फाज आते हैं, तो यहाँ बेतुक्का और अजीब व गरीब दावा कर दिया, कहा कि अर्जुलकुम की ज़मीर है जो फ़ग़सिलू की तरफ लौट रही है। यकीन जाने कि कोई भी अरबी जानने वाला को तालिब इल्म जो देखेगा तो वह हंसेगा कि ये क्या जहालत बखेर है। इसको कहते हैं मुजद्दिद मान लिया जाए। फिर इसी तरह एक जगह पे लफ्ज़ सैयद की तहकीक बयान करते हुए सैयद को मुर्शिद पे क्यास करते हुए कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे सैयद हैं और हम हुजूर के सैयद हैं। सैयद कहते हैं गुलाम को, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप हमारे सैयद हैं। जैसे कहा जाता है ना कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे मुर्शिद हैं और हम हुजूर के मुर्शिद हैं। मुर्शिद का माना हिदायत देने वाला और मुर्शद जिसको हिदायत दी गई। लेकिन सैयद जो है ये उस तरह नहीं है। ये सैयद जो है ये असल सैयदुन था, तालील करके सैयद हुआ। सैयद का माना सरदार है, लेकिन सैयद या के ज़बर के साथ ये अरबी में किसी माना में इस्तेमाल नहीं होता। पूरी डिक्शनरी अरबी की उठाकर देख लें, पूरी अरबी की लुगत उठाकर देख लें, आपको सैयद का लफ्ज़ ही कहीं नहीं मिलेगा इस माना में इस्तेमाल होता, बल्कि बामाना और मुस्तामल लफ्ज़ ही नहीं है सैयद। लेकिन अपनी तरफ से वो जो कहता है ना छुड़ोले छोड़ते हैं, अपनी तरफ से छुड़ोले छोड़ता रहता है। और क्यास माल फारिक जिसका कोई तोकी नहीं बनता, और इतना पस्त लेवल है, यकीन जाने मिर्ज़ा का इल्मी इतना लो लेवल है और इसके अंधे फॉलोअर्स वो कहते हैं कि मुजद्दिद मान लिया जाए। दावे किस तरह पहाड़ की चोटी पे, और इसकी इल्मी लियाकत और सलाहियत और लेवल को देखा जाए तो यह अभी ज़मीन से बाहर नहीं निकला। मिर्ज़ा जेलमी अभी ज़मीन से बाहर, कोई चीज़ उगती है ना पहले ज़मीन से बाहर निकलती फिर वो फल फूल के बड़ी होती है, अभी ज़मीन से बाहर जनाब निकले और दावे जो ना वो नबूवत के नौज़ुबिल्लाह और मुजद्दिदियत के लेवल के कर रहे हैं। और अंधे पैरोकार और अंधे फॉलोअर कह रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी को मुजद्दिद मान लिया जाए।